السلام علیکم ایوری ون، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر آگاہی ویڈیو میں ہم سائیکو تھراپی سیشنز پر بات کریں گے کہ کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر یعنی ذہنی و نفسیاتی امراض کے ساتھ جب کوئی مریض کسی سائیکولوجسٹ یعنی ماہر نفسیات کو وزٹ کرتا ہے تو اس کا سائیکو تھراپی سیشنز پلان کیا ہوتا ہے، سیشن میں کیا ہوتا ہے اور سیشنز کو کتنا ٹائم لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کو آج کی اس مختصر ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، ڈفرینس کیا ہے، اس پر ایک مکمل ویڈیو میں نے اس چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے، جس کا میں نے لنک ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی امراض ہیں یعنی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، ان کا دو طرح سے علاج کیا جاتا ہے، ایک میڈیسنز یعنی ادویات کے ذریعے اور دوسرا سائیکو تھراپی یعنی بات چیت کے ذریعے۔ میڈیسنز جو کہ مریض کی مرض کی شدت کے مطابق ہوتی ہیں، کئی ذہنی و نفسیاتی پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہر صورت مریض کو میڈیسنز چاہیے ہوتی ہیں، اور یہ تمام میڈیسنز ایک سائیکیٹرسٹ ایک MBBS ڈاکٹر مرض کی شدت کے مطابق مریض کو پرسکرائب کرتا ہے، جبکہ کئی ذہنی و نفسیاتی امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں میڈیسنز کی نہیں بلکہ سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پراپر سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ یعنی کچھ نفسیات کے ٹیسٹ کرنے کے بعد مریض کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یا پھر مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مریض کو سائیکو تھراپی سیشنز کی ضرورت ہے یا پھر میڈیسنز کی۔ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض کو میڈیسنز اور تھراپی سیشنز دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا پھر کئی کنڈیشنز میں پیشنٹ جو ہے وہ صرف میڈیسنز پر ہی رہتا ہے۔ سائیکو تھراپی یعنی بات چیت کے ذریعے مختلف تھراپی سیشنز میں مریض کو بات چیت کے ذریعے اس کے مرض پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے، یا پھر سیشنز میں مختلف ٹیکنیک سکھائی جاتی ہیں، کچھ ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہوتی ہیں، کچھ ڈفرینٹ تھراپیوٹک ٹیکنیکس لائک CBT کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، DBT ڈائلیکٹک بیہیویئر تھراپی، REBT ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی، ہپنو تھراپی، یا پھر کئی بیہیویئر موڈیفیکیشن ٹیکنیکس اور ادر ریلیکسیشن ایکسرسائزز کے ذریعے مریض کو اس کی ذہنی و نفسیاتی مرض سے نکلنے میں مدد ملتی ہے۔ انسانی دماغ جس کی ایک پراپر کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے، انسان کے دماغ میں کچھ کیمیائی تبدیلیوں کے باعث کچھ ذہنی و نفسیاتی امراض جنم لیتے ہیں۔ کئی سائیکولوجیکل پرابلمز ایسی ہوتی ہیں جو بائی نیچر بائی برتھ ہوتی ہیں، جینیٹیکلی انسان میں انہیریٹ ہوتی ہیں، یعنی بائی برتھ جینیٹیکلی جو والدین سے چیزیں بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، یا پھر ڈیلیوری اور پریگنینسی کے دوران کچھ کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں جس وجہ سے انسان سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی و نفسیاتی امراض کے بائی نیچر بائی برتھ بائی جینیٹکس یا پھر کئی ادر انوائرمنٹل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو کاز کرتے ہیں۔ اس لیے بایولوجیکل، سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹرز یعنی BPS ماڈل کے مطابق سائیکولوجیکل فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ مرض کی نوعیت کتنی ہے، مریض کی کنڈیشن کیسی ہے اور اس کو کتنا ٹائم ریکوائر ہوگا، کتنے سیشنز لگیں گے، سیشنز پلان کیا ہوگا، ڈیوریشن کیا ہوگا، مریض کا سوچنے کا انداز کیسا ہے، اس کی فیلنگز، اس کے احساسات، جذبات اور خیالات کیسے ہیں، مریض کا کوپنگ سٹائل کیسا ہے، یعنی چیزوں کو کس طرح سے پرسیو کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائیکو تھراپی سیشنز پلان کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو تھراپی سیشنز ہوتے ہیں ان کا عرصہ جو ہے وہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، یعنی اکثر اوقات مریض کو جو ہے وہ 8 سے 10 سیشنز بھی ریکوائر ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ایک آئیڈیل سیشن ٹائم ہوتا ہے وہ 30 to 45 منٹس ہوتا ہے۔ ایک سیشن کے بعد جو دوسرے سیشن کا گیپ ہوتا ہے وہ 1 ویک کا ہوتا ہے، یعنی ایک ہفتے کے بعد مریض کو دوبارہ سیشن کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کئی ہوم ورک دیے جاتے ہیں، کئی ہوم ٹاسک دیے جاتے ہیں جو کہ کلائنٹ نے یا پھر اس کی فیملی نے مریض سے اپنی سپرویژن میں وہ کام کروانے ہوتے ہیں۔ کئی ریلیکسیشن ایکسرسائزز مریض کو سکھائی جاتی ہیں، اور اس طرح سائیکو تھراپی سیشنز جو ہیں وہ مریض کے اکثر اوقات 2 سے 3 ماہ تک بھی چلتے ہیں، یعنی جتنے بھی ذہنی و نفسیاتی امراض کے ساتھ مریض اپنے سائیکو تھراپی سیشنز لے رہے ہیں کسی بھی سائیکولوجسٹ سے، تو اس کے لیے 2 سے 3 ماہ کا عرصہ لگ جاتا ہے۔ فردر اٹ ڈیپینڈز اپون دا کنڈیشن اور ڈیوریشن آف دا سمٹمز۔ کئی مینٹل ڈس آرڈرز، کئی ذہنی و نفسیاتی امراض ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک لمبے عرصے تک مریض کو سائیکیٹرک میڈیسنز پر ریلائی کرنا پڑتا ہے، سائیکیٹرک میڈیسنز کھانی پڑتی ہیں، یا پھر سائیکو تھراپی سیشنز میں انوالو رہنا پڑتا ہے، فالو اپ سیشنز ریکوائر ہوتے ہیں۔ جناب، ذہنی و نفسیاتی امراض کی بروقت تشخیص اور علاج بے حد ضروری ہے، جس میں ایک سائیکیٹرسٹ میڈیسنز کے ذریعے اور ایک سائیکولوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ ڈفرینٹ تھراپیوٹک ٹیکنیکس کے ذریعے مریض کا علاج کرتا ہے۔
امید ہے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔